سنیے میرے بھائیو، جاءتنی سائلہ، جنت میں جانے کا ایک راستہ میری ماں بہنوں تمہارے لیے۔ اللہ کے اماں عائشہ کہتی ہیں میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، معہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میرے گھر میں یہ دونوں بچے بھوکے ہیں، کئی دن سے ان بچوں نے کھانا نہیں کھایا، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، بخاری کی روایت، میرے پاس ایک کھجور رکھی ہوئی تھی، میں نے وہ کھجور اتاری اور میں نے اس مانگنے والی کو وہ کھجور دے دیا۔ اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور ٹکڑے کھا لیے اور اس ماں نے صرف پانی پیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ تو ہے بخاری میں، یہ تو ہے بخاری میں۔ مسلم میں یہ ہے کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، یہ سنیے یہ بڑا دردناک ہے، میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، مانگنے والی نے جب مانگا تو میں تینوں کھجوریں اٹھا لائی، اس عورت نے ایک ایک کھجور دونوں بچوں کو دے دی، دونوں بچوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، ایک کھجور جو میرے پاس بچی میں اس کو کھانے جا رہی تھی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، جیسی وہ عورت اس کھجور کو اپنے منہ میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی، بچے بھوکے تھے، اپنی اپنی کھجور کھانے کے بعد وہ ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں یہ مجھے دے دو، دوسرا کہتا ماں یہ مجھے دے دو۔ ماں کی ممتا لاڈ میں آ گئی، جوش مارنے لگی، ماں خود بھوکی رہ گئی، لیکن اس نے کسی ایک بچے کے ساتھ بے انصافی نہیں کی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا۔ مسلم میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور بخاری میں 1 کھجور تو آدھا آدھا دے دیا، اور مسلم کے اندر 3 کھجور تھے، ایک ایک دے دیا، ایک اپنے لیے رکھا، لیکن بچوں نے جب جھپٹا تو ماں نے اس کو بھی آدھا آدھا کر دیا، اور آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو، یعنی بچوں کے حصے میں 1.5 کھجور آ گئی، اور ماں خود بھوکی رہ گئی، پانی پیا حضرت عائشہ نے دیا اور وہ چل دی۔ اللہ کے رسول جب گھر میں آئے، حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتا دیا، ایسی ایسی عورت تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اے اللہ کے رسول وہ 3 کھجوریں میں آپ کے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، کہ آپ بھوکے آئیں گے تو آپ کو دے دوں گی، لیکن اس بچوں کی بھوک ہم پہ دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی۔ کہا بہت اچھا کیا عائشہ۔ اے اللہ کے نبی، اس عورت نے ان دونوں بچوں کو ایک ایک کھجور دے دی، اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی تھی، جیسی وہ منہ تک لے گئی بچے اس کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کی ممتا جوش میں آئی، اے اللہ کے نبی ماں نے اپنی کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ کیا تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا اس نے بچوں کو کھلا دیا ہے؟ ہاں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ ہاں میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ عائشہ جو عورت خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کا انتظام کرتی ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کو بھٹکنے نہیں دیتی ہے، خود بھیک مانگ کر کھلاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھیک نہیں مانگنے دیتی ہے، ان کی اچھی تربیت کرتی رہتی ہے۔ جانتے ہو عائشہ اس عورت نے ایسا کر کے کیا کیا؟ وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے آزمائی گئی ہے، اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے والی، اپنے بچوں کو غلط راستے پہ چلنے سے روکنے والی، اپنی بھوک برداشت کر کے اپنے بچوں کو کھلانے والی عورت قیامت کے دن جنت کے اندر جائے گی۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ۔ میرے بھائیوں ایسی ایک راستہ وہ ہے جنت میں جانے کا جس کے چھوٹے پن میں کوئی بچہ مر گیا، انتقال کر گیا، ایک بچے کی عمر 2 مہینے کی انتقال کر گیا، 5 مہینے کا انتقال کر گیا، پیدا ہوتے ہی مر گیا، انتقال کر گیا، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 4 سال 5 سال کا بچہ، 7 سال تک کا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب باپ نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت تھی اللہ نے لے لی، جس نے اپنے بچے کے انتقال پر صبر کیا۔ قیامت کے دن ان بچوں کی روحیں نکال لی جاتی ہیں، صغارہم دعامیس الجنہ،
ان بچوں کی روحیں نکال کر جنت کے اندر ڈال دی جاتی ہیں اور بلا روک و ٹوک یہ جنت میں گھومتی رہتی ہیں روحیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں گھومتی رہتی ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ سے حساب و کتاب لے گا تو بہت سے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جنت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ جب فرشتے ان کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا روک لو، اے فرشتوں روک لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچپن میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، کسی کا 1 سال کا، کسی کا 2 سال کا، کسی کا 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، میں نے ان کے بچے چھینے۔ جاؤ اے فرشتوں جنت سے ان بچوں کو لے کر آؤ، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی ملاقات ان کے بچوں سے کرا دو۔ ایک بار یہ حق بنتا ہے، دنیا میں یہ اپنے بچوں سے نہیں مل سکے اور ان کے بچے ان کے اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکے، یہاں ان کو ملا دو۔ جنت سے جیسے ان بچوں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم اپنے ماں باپ سے مل لو، وہ بچے خوشی خوشی اپنے ماں باپ سے ملیں گے، کافی دیر تک اپنے ماں باپ سے باتیں کرتے رہیں گے، پھر حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں ڈال دو اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جیسے ہی ان کے ماں باپ کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا یہ کہیں گے اے فرشتوں میرے ماں باپ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے بچوں تمہارے رب کا حکم ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ دنیا میں بہت بد عمل تھے، نیک کام نہ کیا کرتے تھے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ لیں گے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، لَمْ يُفَارِقَهَا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے ہے، اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ رکھا، دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ رکھا اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے الگ کر رہا ہے، اے اللہ جب آخرت میں بھی مجھ سے میرے ماں باپ کو الگ کرنا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے الگ مجھے کیوں کیا؟ اے اللہ میں اتنا بد نصیب کیوں، نہ تو دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے نہ آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ مل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے، چمٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں اے اللہ میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا کر رہوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں ان معصوم نونہال بچوں کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو میں نے پورا کر دیا ہے، جاؤ آئے چھوٹے چھوٹے بچوں تم اپنی تمنائیں لے کر آئے ہو، جاؤ تم اپنے اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو بخش دیا ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو جنت دے دی ہے، جاؤ اے بچوں اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ، ہاتھ پکڑ لو اپنے ماں باپ کا اور جنت میں لے جاؤ۔ لیکن کون سے بچے؟ جن بچوں کے انتقال پر جن کے ماں باپ نے صبر کیا ہوگا اور جن کی ماؤں نے صبر کیا ہوگا، گلے پھاڑ پھاڑ کے نہیں روئی ہوں گی، جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، الٹے سیدھے جملے نہیں بولے ہوں گے اور ماتم نہیں کیا ہوگا، نوحہ نہیں کیا ہوگا، گریبان چاک نہیں کیا ہوگا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا، ایسے ماں باپ کو بچہ جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے تھے، اور بھی بہت سے راستے ہیں، میں نے تو ابھی دنیا میں جو حقوق انسانیت کے جو قانون بنے ہیں اس میں مرد اور عورتوں کا بیچنا دنیا کے ہیومن رائٹس کے اندر اس کو جرم قرار دے دیا گیا۔ اب نہ لوگ بیچے جائیں گے نہ خریدے جائیں گے، نہ لڑکیاں بیچی جائیں گی نہ خریدی جائیں گی، اس لیے اب غلام اور لونڈی کا سوال نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، اپنی لونڈی اور بیوی کو چھوڑ کر اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنے کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں۔
والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں کو ان کے مالکوں کے پاس ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم راعون، اور اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، جو زبان سے نکل گیا اس پر وہ قائم رہتے ہیں، اپنے وعدے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو پانچوں وقت کی نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، ان کو وقت پر پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اتنے لوگوں کو گنتی گنا دی آپ کو، کون کون؟ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، ایک، جو لغویات سے، لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، دو، زکوٰۃ کی ادائیگی پوری طریقے سے کرتے ہیں، تین، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چار، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ وہ کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے۔ اس کو چاہو تو پانچویں چیز میں جوڑ سکتے ہو، چاہو تو نہیں بھی جوڑ سکتے ہو۔ والذین هم لاماناتہم، چھٹی چیز، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور امانتیں ان کے مالک تک پہنچا دیتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو نماز کی پوری طریقے سے پابندی کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں اور ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں۔ حفاظت صلاۃ کا مطلب یہ ہے، اب ظہر کا وقت اگر 12:30 بجے ہو رہا اور آپ 1:30 بجے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حفاظت صلاۃ نہیں ہے۔ ظہر کی عصر کی نماز کا وقت اگر 3:15 پہ ہو رہا اور آپ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں، لیکن حفاظت صلاۃ نہیں ہے، یہ نماز کی محافظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت، محافظت صلاۃ یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ اتنی چیزیں گنانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون، اور جو اپنے عہد و پیمان، وعدے پر قائم رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون، یہی مالک ہیں، یہی وارث ہیں، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی جنت الفردوس کے مالک ہیں، یہی جنت الفردوس میں جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جنت کے اندر رہیں گے۔ جو جنت میں رہے اس انسان کو اللہ نے مومن کہا ہے، کامل مومن، کامیاب مومن۔ تو ہم اور آپ اس دنیا میں صرف کامیاب مومن بننے کے لیے آئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جو انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے اور جنت کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے۔ آئیے اب جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، اس کی ایک لسٹ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گنیے، پہلا شخص جنت میں کون جائے گا، اور دیکھیے اس میں ہمیں کتنا روپیہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے روپے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ ہم جہنم تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے خرید رہے ہیں، جبکہ جنت میں جانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ پہلا لفظ دیکھیے، پہلی حدیث دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے اور کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ جس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں لیکن شرطیں ہیں اس کے ساتھ۔
ورنہ لا الہ الا اللہ تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا، اور آج بھی بہت سے سیاسی لیڈران، نیتا لوگ دوسرے دھرم کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پر کبھی آتے ہیں تو آپ کا ووٹ لینے کے لیے وہ ٹوپی بھی لگا لیتے ہیں، نماز مسجد میں بھی چلے جائیں گے اور روزہ افطار بھی کر لیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کے منچ پر آ کر قرآن کی آیتیں بھی سنا دیں گے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ شرط لگائی ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کی سچائی کے ساتھ، دل سے یہ کلمہ پڑھا اور دل سے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی کی ہے، جنت کی چابی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جنت کی چابی مجھے مل گئی تو ہم تو جب چاہیں گے تب جنت کا تالا کھول لیں گے۔ بھائی لا الہ الا اللہ لیجئے، ہم نے پڑھ لیا، جنت کی چابی ہمیں مل گئی، اب ہم تو جائیں گے جنت کا تالا کھولیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لا الہ الا اللہ ہی جنت کی چابی ہے تو اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا تھا تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے لیکن اس چابی کے اندر دندانے نہیں ہیں۔ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا چابی جو آپ کے پاس ہوتی ہے، چاہے گھر کی ہو یا موٹر سائیکل کی ہو یا فیکٹری کی ہو، اس چابی کے اندر ہلکے ہلکے گڈر بنے ہوتے ہیں، گڈر دانے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اتنی بڑی چابی ہے تو یہاں دانے، یہاں مطلب گڈھے بنے ہوتے ہیں۔ سمپل چابی سے آپ کا تالا نہیں کھلے گا جب تک گٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر، دندانے نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ چابی تو ہے لیکن سمپل چابی ہے، اس کے گٹر نہیں ہیں، اس کے دانے نہیں ہیں۔ اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے اس چابی میں گٹر بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے، اس چابی کے اندر گڈھے بنانا پڑیں گے، تب تالا کھلے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ جس میں دانے ہی نہ ہو؟ آپ دے ہی رہے ہیں تو ایسی چابی دیجئے کہ جس کے اندر گڈر بھی ہوں، دندانے بھی ہوں اور ہم تالا کھول سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنانہ، اس کے دندانے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے دندانے ہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ کے بعد تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے اور حج نہیں کرو گے، تب تک یہ تالا تمہارا کھلنے والا نہیں ہے۔ جنت کا تالا تبھی کھلے گا جب اس کے اندر یہ 4 دندانے تم بناؤ گے۔ دیکھ رہے ہیں جنت کا راستہ؟ اچھا نماز پڑھنے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، روزہ رکھنے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جبکہ جہنم خریدنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک لاٹری اگر آپ نے خریدی 100 روپے کی تو 100 گئے، ضروری تھوڑی کہ لگ جائے، وہ تو دھول میں لاٹھی ہے، کبھی لگ گئی، ورنہ بربادی ہی ہاتھ آتی ہے۔ اور ایک آدمی کی قسمت جاگتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی قسمت پھوٹتی ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر وہ کام حرام ہے جو تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو اور تمہارے بھائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ یہ سمپل اصول یاد رکھنا۔ سمپل اصول۔ تو دندانے بنائیے اس چابی کے اندر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، جنت میں جانے والا آدمی، ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کو اس حال میں موت آئی
جس آدمی کو اس حال میں موت آئی، جس انسان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی نہیں بناتا تھا، جو توحید پر مرا، جس کا انتقال توحید پر ہوا، اور جو مرتے وقت تک بھی مشرک نہیں تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو یہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، جنت کے اندر جائے گا۔ اب سوچو جو بیٹا بیٹی مانتے ہو مر رہے ہو، کیا ہوں گے؟ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اور وہیں مر گئے ہوں، کیا ہوگا ان کا حال؟